جنت میں لڑکا اور لڑکی کی عمر برابر ہوگی تو وہ کتنی عمر ہوگی؟ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے. ہاں پتہ سب کچھ ہے. پھر سوال اچھا وہ ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، یہ الفاظ ہیں. وہ بوڑھی عورت آئی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جامع ترمذی کی حدیث. بوڑھی عورت آئی تو کہے یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. بوڑھی عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ تھوڑی سی ہونے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پریشان نہیں کیا، فوراً آیت پڑھی سورۃ الواقعہ کی یہ والی آیت، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. وہ تمہیں اس وقت اللہ نئی زندگی دے گا، تمہیں جوان کماری لڑکی کی طرح جنت میں داخل کرے گا. تو اس لیے جوان لڑکے بھی جوان ہو کر داخل ہوں گے انشاءاللہ. اب 15 سال 16 سال 20 سال 40 سال یہ اللہ نے نہیں بتایا، بس اللہ نے اتنا بتایا کہ جوان ہو کر جائیں گے. اب ایسے کام کرنے شروع کر دیں جس طرح جوان ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. عمر کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو حفظ کرواتے رہے اور عالم کون سے چھوڑ کر گئے تھے جو بچوں کو حفظ کرواتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ کہ حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابی ابن کعب، عبداللہ ابن رواحہ، یہ جتنے بڑے کاتبین وحی تھے یہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، بہترین قاری قرآن تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ تھے، اس وقت صحابہ ہوتے ہی حافظ تھے، سارے خلفاء حافظ تھے، سارے خلفاء عالم تھے، خلفاء راشدین سارے عالم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر عالم کو گورنر بھی نہیں بناتے تھے. اس دور میں عید کی نماز گورنر پڑھاتا تھا، جس کو قل اللہ نہیں آتی وہ نہیں، عالم گورنر خود پڑھاتا تھا، سلطان پڑھاتا تھا، بادشاہ اس وقت کا عالم ہوتا تھا. عالم کے بغیر اس کو سربراہ مملکت نہیں بناتے تھے. آپ حافظ کی بات کرتے، اس وقت تو گورنر بغیر عالم ہونے کے نہیں بنتا تھا. میرے گھر کو تو گورنر نہیں بناتے تھے. کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، کیا فلاں صحابی، کیا فلاں صحابی، جس کو بنا کر بھیجا ہے گورنر وہ عالم ہوتا تھا، وہ قاضی جج بھی ہوتا تھا، فیصلہ کرنے والا بھی ہوتا تھا. کمال کے بندوں کو بھیجا ان کو ماشاءاللہ. کہ امام کے پیچھے ثنا اور تعوذ و بسم اللہ پڑھنا کیسا؟ جی امام کے پیچھے ثنا بھی پڑھنی ہے، تعوذ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. ہاں اس میں اختلاف ہے کہ پیچھے قرآن پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا. تو جن حضرات کا مسلک ہو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا، تو چونکہ ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر، تو اس لیے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اور جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، کیونکہ ان کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. تو اس بارے میں دونوں احادیث موجود، اس لیے جو جس کا مسلک ہو اس کے مطابق کیجیے. کیا کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کو کہا، تو اگلی آیت میں اللہ نے ان کے خیال کی تردید کر دی. نہیں، اس کو تفسیر کو دوبارہ پڑھیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو کہا یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں، الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں. تفسیر دوبارہ پڑھ لیجیے. ایک ساتھ میں اگر استاد بار بار جھوٹ بولے اور منافقت کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس استاد کے بڑے کو، استاد کا بھی تو کوئی بڑا ہوگا نا، اس کو کہہ دیں کہ استاد صاحب کو سمجھا دیجیے کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. اور استاد کو یہ نہ کہیں کہ منافقت کرتا ہے، باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے. ایک دم منافقت کے فتوے بھی نہیں لگانے چاہیے، فلاں منافق ایک دم نہیں کہنا چاہیے. منافق تو ایک دوسرے کو ویسے ہی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ منافق ظاہر ہونا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. اب دروازہ بند ہو چکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے کون منافق ہے کون نہیں ہے، کیونکہ ان پر وحی آتی تھی. اب ہم کسی کو منافق اعتقادی نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ سکتے اس کے منافقوں جیسے کام ہیں، جھوٹ یہ بولتا ہے، خیانت یہ کرتا ہے فلاں، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن منافق نہیں کہہ سکتے. زکوٰۃ خانہ کے پاس جیولری اگر 10 تولے تو زکوٰۃ 10 تولے پر ہوگی یا 3 تولے پر؟ نہیں، یہ پتہ ان کے ذہن میں کیا آیا، 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو کیا اگر 8 تولے ہوا تو آدھے تولے پہ ہوگی؟ نہیں، 8 تولے پر ہوگا. وہ جو 7.5 تولہ ہے وہ ایگزیم نہیں ہوتا، وہ مستثنا نہیں ہے، وہ پھر شامل ہو جائے گا بیچ میں. اور کیش پورے سال اکاؤنٹ میں ہو یا کم زیادہ ہوتا رہے اور سال کے آخر میں جتنا موجود ہو، نہیں. اس کے لیے اصول سمجھ لیں. یہ بہت لوگ سوال بیچارے پریشان ہوتے ہیں زکوٰۃ کی ادا کرنے میں. جب آپ کے پاس 200 درہم
یعنی 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام چاندی، یعنی آج کل کے حساب سے تقریباً 80-82 ہزار روپیہ جس دن آپ کے پاس آئے آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد چاہے وہ 1 لاکھ ہو جائیں، 2 لاکھ ہو جائیں، 10 لاکھ ہو جائیں، سال بھر کی کوئی فلیکچویشن یعنی اتار چڑھاؤ کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر آئندہ سال اس ڈیٹ کو دیکھا جائے گا اس کے پاس کتنے ہیں، اس دن کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ درمیان کے اتار چڑھاؤ کو نہیں دیکھا جائے گا، زیادہ ہوا یا کم ہوا اس کا حساب نہیں، اس کی ریشو بھی نہیں نکالنے۔ یہ صاحب نے کہا لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو، اس حدیث کی وضاحت کر دیں۔ ہاں یہ حدیث مستقل موجود کہ انزل الناس علی قدر منازلہم، انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو اپنے اپنے مرتبے میں رکھو، بڑا ہے تو اس کا اس طرح احترام کرو، چھوٹا ہے تو اس پر اس طرح شفقت کرو۔ یہ نہیں کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکیں، نہیں، ہر ایک کو اپنے مرتبے پر رکھیے۔ یہ بھی سوال کوئی اختلافی سوال اس میں بس وہ نہیں، اس کا جواب بالکل نہیں۔ گھر میں فجر کی نماز پڑھی اور پھر اشراق تک وہیں بیٹھے رہے، ذکر کیا اشراق کی نماز پڑھی تو کیا اس طرح عمرے کا ثواب ملے گا؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرے پھر اپنی جگہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر وہ اشراق کی نماز پڑھے تو ایسی صورت میں اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں ہو تو انشاءاللہ مسجد کا ثواب ملے گا، عورت گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرے گی تو اس کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر مرد گھر میں بیٹھ کر کرتا ہے کسی وجہ سے نہیں جا سکا مسجد میں اور پھر اس عمل کو وہیں دہراتا، بارش کی وجہ سے نہیں جا سکا کسی عذر کی، اللہ اس کو بھی وہ ثواب عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ بہت ہو گیا، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔